صرف 3 آیات، لیکن ان 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسی عظیم بشارت، عبادت کا ایسا سبق اور دشمنوں کے انجام کی ایسی حقیقت بیان فرمائی کہ اگر انسان سورۃ الکوثر کو صرف زبان سے پڑھنے کی بجائے دل سے سمجھ لے تو اس کی سوچ بدل سکتی ہے۔ آج ہم اس مختصر مگر عظیم سورت کے بارے میں بات کریں گے، خاص طور پر اس بات کو سمجھیں گے کہ انا اعطیناک الکوثر کا اصل مطلب کیا ہے، کوثر کیا ہے، اس صورت کا رزق اور برکت کے ساتھ کیا تعلق سمجھا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نعمت، رحمت اور برکت چاہتا ہے تو اسے اس صورت سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید میں بعض صورتیں ایسی ہیں جو حجم میں بہت مختصر ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے انتہائی وسیع ہیں۔ سورۃ الکوثر بھی انہی میں سے ایک ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے مختصر صورت ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی عطا، عبادت، شکر، اخلاص، قربانی اور اللہ کے دشمنوں کے انجام کا ایک مکمل پیغام موجود ہے۔ اس لیے آج جب ہم سورۃ الکوثر کو رزق اور برکت کے حوالے سے بیان کریں گے تو سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں، رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، کوئی صورت، کوئی وظیفہ، کوئی گنتی اور کوئی انسان اپنے طور پر رزق دینے والا نہیں۔ قرآن کریم ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، یعنی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ ذرا اس آیت کے پہلے لفظ پر غور کریں، انا، بے شک ہم نے، یہاں اللہ تعالیٰ اپنی عظیم عطا کا ذکر فرما رہا ہے، پھر فرمایا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا، یعنی اصل دینے والا اللہ ہے، اور پھر فرمایا الکوثر، کوثر کے معنی ہیں بہت زیادہ خیر اور عظیم بھلائی کے ہیں۔ احادیث میں کوثر کے حوالے سے جنت میں ایک نہر کا بھی ذکر ملتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا صرف ایک محدود دنیاوی فائدے کا نام نہیں، اللہ جب عطا کرتا ہے تو اس کی عطا بہت وسیع ہوتی ہے۔ یہاں ایک بہت خوبصورت سبق ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں صرف ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں میرے پاس پیسہ نہیں، کاروبار نہیں، گھر نہیں، گاڑی نہیں، نوکری نہیں، سہولت نہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی کتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ سانس، صحت، ایمان، عقل، وقت، گھر، خاندان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، زبان، کھانا، پانی۔ انسان اگر صرف اپنی موجودہ نعمتوں کو گننا شروع کرے تو شاید اسے اندازہ ہو کہ وہ کتنی بڑی نعمتوں کے درمیان زندگی گزار رہا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں رزق کا اصل تصور سمجھ میں آتا ہے۔ رزق صرف پیسے کا نام نہیں، پیسے رزق کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، لیکن رزق اس سے کہیں وسیع ہے۔ صحت رزق ہے، سکون رزق ہے، نیک اولاد رزق ہے، اچھے لوگ مل جانا رزق ہے، علم رزق ہے، ہدایت رزق ہے، ایمان رزق ہے، حلال روزگار رزق ہے، وقت میں برکت رزق ہے، گھر میں محبت رزق ہے، کسی مصیبت سے بچ جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی لیے جب آپ سورۃ الکوثر پڑھیں تو صرف یہ نیت نہ رکھیں کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں، بلکہ اپنے دل میں یہ دعا رکھیں، یا اللہ تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمائی، مجھے بھی اپنی رحمت سے حلال، پاکیزہ اور بابرکت رزق عطا فرما، میری زندگی میں خیر پیدا فرما، میرے گھر میں سکون عطا فرما، میرے وقت میں برکت دے، میری ایمان کی حفاظت فرما، اور مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بندہ بنا۔